اپنی ٹریننگ کے خاتمے پر جب وہ پہلی مرتبہ اپنے مشن پر روانہ ہو رہا تھا تو اس بوڑھے صوبیدار میجر نے جو اس کا انسٹرکٹر بھی تھا اس نے کہا تھا، بیٹا اصل میں ایک ہی بات یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کیا سر؟ نہ جانے اس نے کیوں خلاف اصول اس سے یہ پوچھ لیا تھا۔ دیکھو بچے، یہ جسم جو ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ حیثیت نہیں اس کی۔ زندہ رہنے والی چیز تو روح ہے بچے۔ اگر زندگی میں کبھی دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو جسم کو کبھی اولویت مت دینا۔ اس پر لگے داغ اور اذیت کے تمام نشانات کبھی نہ کبھی اپنی موت مر جاتے ہیں، لیکن روح کا معاملہ بالکل الگ ہے، بالکل جدا۔ اسے کبھی داغدار نہ ہونے دینا، ورنہ ساری زندگی جہنم کا ایندھن بنے رہو گے، کیونکہ تمہارا ضمیر خوش قسمتی سے زندہ ہے۔ بوڑھے صوبیدار میجر نے کتنے آسان لفظوں میں عابد خان کو یہ نکتہ سمجھا دیا تھا، اور اس نے کبھی اپنے انسٹرکٹر کی اس بات کو نہ بھلایا۔ دونوں سویلین لباس میں اس سرحدی اسٹیشن تک آئے تھے۔ ان کے ساتھ یہاں بمشکل 8-10 سواریاں اتری تھی۔ بوڑھے انسٹرکٹر نے اسٹیشن کے ایک کونے میں لگے نل پر منہ ہاتھ دھونے کے بہانے اس وقت تک انتظار کیا جب تک تمام سواریوں نے اپنا راستہ نہ ناپ لیا۔ آؤ چلیں، اس نے اپنی بوڑھی اور جہادیدہ نظروں سے ماحول پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ دونوں ریلوے لائن عبور کر کے شہر کی متضاد سمت میں چلنے لگے۔ بوڑھا انسٹرکٹر اسے 2-3 میل کھیتوں کے بیچوں بیچ پیدل چلاتا اس ڈاک بنگلے تک لے آیا جو انہی مقاصد کے لیے عموماً ریزرو رہتا تھا۔ ڈاک بنگلے پر ان کا استقبال ایک درمیانی عمر کے مضبوط اور گھٹے ہوئے جسم کے مالک کرنل نے کیا۔ صوبیدار کی دونوں ایڑیاں کسی میکینکی عمل کے تحت اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی آپس میں جڑ گئی تھی۔ کم آن مائی بوائے، ویلکم ٹو یو۔ انہوں نے گرم جوشی سے پہلے عابد خان سے مصافحہ کیا، پھر اسے گلے لگا کر اس کی کمر پر تھپکی دے کر خود سے الگ کر دیا۔ کیسا پٹھا ہے صوبیدار صاحب، ٹھیک ہے نا؟ ایک دم ٹھیک ہے سر۔ صوبیدار کی ایڑیاں پھر آپس میں مل گئیں۔ ویل ڈن، ویل ڈن۔ انہوں نے عابد خان کے بازوں کی مچھلیاں ٹٹولتے ہوئے صوبیدار کو شاباش دی۔ جب وہ کرنل صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو صوبیدار باہر ہی رک گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں رکھے میز پر ایک نقشہ پہلے سے بچھا تھا اور چھت سے لٹکے بلب کی زرد روشنی دن کے وقت بڑے عجیب اور بے ڈھنگے طریقے سے ان کا احاطہ کر رہی تھی۔ سالوں پہلے کی تعمیر شدہ ڈاک بنگلے کی اونچی چھت اور کمرے کے ماحول کا جائزہ عابد خان نے اپنی ٹریننگ کے مطابق اندر داخل ہوتے ہی لے لیا تھا۔ کرنل صاحب نے اسے ایک کونے میں پڑے سلیقے سے سجائے گئے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے کے چند ہی منٹ بعد ایک مؤدب بہرا چائے کے برتن بڑے سلیقے سے سجا کر لے آیا تھا۔ چائے نوشی کے دوران کرنل اس سے بڑے دوستانہ ماحول میں بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ عابد کو تو یہ امید تھی کہ وہ اس کی ٹریننگ کے متعلق سوالات کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہر ملاقات پر یہی ہوا تھا، لیکن آج خلاف توقع انہوں نے اس موضوع کو بالکل نہیں چھیڑا تھا۔ آئیے مسٹر ان کا پوری۔ چائے کا دور ختم ہوتے ہی انہوں نے خان کو اس کی نئی شناخت سے مخاطب کیا۔ اب کچھ باتیں آپ کے کام سے متعلق بھی ہو جائیں۔ دونوں نے اسی میز کا ایک ایک کونا سنبھال لیا جس پر بچھے ایک بڑے سے نیلے رنگ کے نقشے پر مختلف جگہ سرخ پنسل سے دائرے لگائے گئے تھے۔ مسٹر پوری، کرنل نے ایک نشان زدہ جگہ پر انگلی لگائی، یہاں سے تمہیں سرحد عبور کرنا ہے اور یہ ہیں وہ گاؤں جو اس راستے میں آئیں گے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے 4-5 مزید نشان زدہ جگہوں کی نشاندہی کی۔ تمہارا گائیڈ کوشش کرے گا کہ تمہیں ہنگامے اور شور شرابے سے محفوظ رکھ کر ہی مقصد تک پہنچا دے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی فورسز راستے پر کہیں ڈپلائے ہو گئی ہو اور ہمیں راستہ بدلنا پڑے یا ان دیہاتوں میں سے ہو کر گزرنا پڑے۔ انہوں نے رک کر ایک نظر عابد خان کے متجسس چہرے پر ڈالی جس کی آنکھیں نقشے پر گڑی ہوئی تھی۔ یہ سارا ایریا بڑا حساس ہے۔ انہوں نے انگلی کو یکے بعد دیگرے 3-4 جگہ ہاتھ رکھ کر حساس ایریا کی نشاندہی کی۔ مائی بوائے، لانچنگ پیڈ سے لانچنگ اسٹیشن تک تمہاری رہنمائی تمہارا گائیڈ کرے گا، لیکن اپنی حیثیت کو کبھی بھی نہ بھولانا۔ خدا کے بعد تمہارا بہترین ساتھی تمہارا اپنا اعتماد ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ جگائے رکھنا۔ راستے میں یا دوران قیام ایک لمحے کی غفلت بھی تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے، اس کا شاید تم اندازہ بھی نہ کر سکو۔ ایک مرتبہ پھر سلسلہ گفتگو روک کر انہوں نے سگار سلگایا اور اس کا دھواں منہ اوپر کر کے کمرے کی چھت کی طرف پھینکنے کے بعد دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تمہاری ملاقات تمہارے گائیڈ نتھا سنگھ سے کروائی جائے گی۔ میرا خیال ہے ٹریننگ کی کسی بات کو اب دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرائے اور اسے تھپکی دے کر اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئے۔ دوسرے کمرے میں صوبیدار کے ساتھ ایک اکیرے بدن اور درمیانی عمر کا سکھ بیٹھا تھا۔ اس کا نام نتھا سنگھ ہے۔ انہوں نے اس کا تعارف نتھا سنگھ سے کروایا اور یہ ہے اونکار پوری۔ انہوں نے نتھا سنگھ کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ست سری اکال جی، نتھا سنگھ نے ہاتھ باندھ کر پرنام کیا۔ ست سری اکال۔ خان نے بھی وہی عمل دہرایا۔
وہ جانتا تھا جس طرح اس کے صحیح نام کا علم نتھا سنگھ کو نہیں ہے، اسی طرح اسے بھی نتھا سنگھ کا نام غلط بتایا گیا ہے۔ اس کے بوڑھے انسٹرکٹر نے اسے یہی بتایا تھا، بچے ہمیشہ خود کو چھپا کر دوسروں کی اصلیت کو جاننے کی کوشش کرو، یہی ہے ہمارے کھیل کا اولین اصول۔ تم لوگ گپ شپ لگاؤ، ابھی 1.5-2 گھنٹے باقی ہیں، کہہ کر کرنل صاحب صوبیدار کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ہم کب تک مکسر پہنچ جائیں گے؟ خان نے خود ہی سلسلہ گفتگو جاری کرنے کی تمہید باندھی۔ اگر پرماتما نے خیر رکھی تو کوئی مشکل راستے میں نہ پڑ گئی تو صبح پہلی بس پر ہم ہندو ملکوٹ سے مکسر چلے جائیں گے۔ نتھا سنگھ نے بات مکمل ہوتے ہی اپنی قمیض کی اوپر والی جیب سے بیڑیوں کا بنڈل نکالا اور ایک بیڑی باہر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ خان سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن وہ اپنی شخصیت کے کسی بھی پہلو سے نتھا سنگھ کی آگاہی کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اطمینان سے بیڑی نکال کر آدھی بیڑی نوشوں کی طرح اس کے ایک کنارے کو دانتوں سے توڑا اور اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹھوک کر دونوں انگلیوں میں پھنسا لیا۔ ماچس کی جس تیلی سے نتھا سنگھ نے بیڑی سلگائی تھی، اسی تیلی سے اس نے خان کی بیڑی کے منہ پر شعلہ سجا دیا۔ خان کی عقابی نظروں نے بخوبی جائزہ لے لیا تھا کہ بیڑی کا بنڈل بھارت کا بنا ہوا ہے۔ نتھا سنگھ اس کھیل کا شاید پرانا کھلاڑی تھا کہ اس کی کوئی بات خلاف اصول نہیں تھی۔ اب تک زیادہ باتیں اسی نے کی تھی، خان تو صرف سوالات کرتا رہا تھا اس سرحدی علاقے کے متعلق جہاں سے انہوں نے سرحد پر نقب لگانی تھی۔ راستے میں آنے والے دیہات، نہریں، ریلوے لائن، لیٹر باکس، کچے پکے راستے، سبھی کچھ اس نے نتھا سنگھ سے پوچھ لیا تھا۔ اس کے گائیڈ نے ابھی تک کوئی سوال اس کی ذات سے متعلق نہیں کیا تھا۔ خان اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ دو آدمی جب پہلی مرتبہ ملے تو عموماً سلسلہ گفتگو تعارف ہی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ یہاں تعارف شجر ممنوع تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل صاحب دوبارہ آ گئے۔ انہوں نے دونوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر چائے کا کپ شیئر کیا۔ پھر نتھا سنگھ تو وہیں رہ گیا، جبکہ خان کو کرنل صاحب دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہاں اسے کپڑے تبدیل کرنا تھے اور اب وہ روپ دھارنا تھا جس روپ میں اسے سرحد عبور کرنی تھی۔ صوبیدار کی موجودگی میں کرنل صاحب نے اس کے تمام کپڑے اتروا دیے تھے۔ اس کے جسم پر صرف ایک زیر جامہ رہ گیا تھا۔ دونوں نے باری باری ان کپڑوں کو چیک کیا جو خان نے پہننے تھے۔ کپڑوں پر خصوصی طور سے بھارتی علاقے کی لانڈری کی مہر لگائی گئی تھی اور دونوں نے اس بات کا سخت تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا تھا کہ ان کپڑوں میں سے کسی پر کوئی ایسی معمولی سی نشانی بھی باقی نہ رہے جو خان کے پاکستانی ہونے پر دلالت کرے۔ اسے پہننے کے لیے جو بنیاد دی گئی تھی اس میں مختلف خانے بنا کر بھارتی کرنسی نوٹ سلے ہوئے تھے۔ زیادہ راہ کے لیے الگ سے کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے گئے۔ 10-15 منٹ بعد جب عابد خان اس کمرے سے برآمد ہوا تو مکمل ان کا پوری بن چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کپڑے کے تھیلے میں اس نے کچھ افیون رکھی ہوئی تھی۔ بطور احتیاط اسے فی الوقت اسمگلر کے روپ میں سرحد عبور کرائی جا رہی تھی تاکہ خدا نخواستہ گرفتاری کی صورت میں اسے جاسوس کے بجائے اسمگلر سمجھا جائے۔ کرنل صاحب اسے ایک کونے میں لے گئے اور انہوں نے اس سے وہ سیف سگنل دہرائے جو اس نے اپنے گائیڈ کے ہاتھ اپنے سیف اسٹیشن پہنچنے پر ان کی طرف بھیجنے تھے۔ اچانک خطرے کی صورت میں اپنائی جانے والی تیار شدہ پلاننگ پوچھی اور وہ کور سٹوری جس کے ساتھ عابد خان عرف ان کا پوری کو سرحد عبور کروائی جا رہی تھی۔ اپنی تشفیع کرنے پر انہوں نے صوبیدار صاحب کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور ایجنٹ کی کامیاب ٹریننگ پر انہیں مبارکباد دے کر گرم جوشی سے عابد خان سے معانقہ کیا۔ اوکے بوائے، میں تمہاری کامیابی کے لیے خدا سے دعا گو ہوں، گڈ لک۔ انہوں نے مسکرا کر خان کی پیٹھ تھپتھپائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس واکسی کی طرف چل دیے جس کے باہر ایک مستعد سفید پوش ان کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جب وہ نتھا سنگھ کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر جسے صوبیدار خود چلا رہا تھا سرحدی پوسٹ کی طرف روانہ ہوا تو سورج ان کے دائیں ہاتھ دور تک پھیلے درختوں کے جھنڈ میں ڈوب رہا تھا۔ عابد خان قریباً گردن موڑے درختوں کے سلسلے کے پیچھے جھانک رہا تھا جہاں سرمئی شام پر اچانک سیاہی غالب آنے لگی تھی۔ بادل اچانک ہی یورپ کی سمت سے آئے اور انہوں نے بڑی تیزی سے سارے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیپ کی ونڈ سکرین دھندلا گئی۔ بونٹ پر بارش کے قطروں کا رقص اور اس سے بلند ہوتی آوازوں نے عابد خان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بہت خوش قسمت ہو بچے، صوبیدار نے وائپر مشین کا بٹن دباتے ہوئے اس کی طرف کو نکھیوں سے دیکھا۔ ایک تو یوں بھی دیوالی کی رات ہے، تمہارے یار شراب کے نشے میں بدمست پڑے ہوں گے اور اس پر یہ بارش عطیہ خداوندی ہے۔ بچے، خدا تجھے اپنی امان میں رکھے۔ ڈاک بنگلے سے سرحدی پوسٹ تک کا فاصلہ انہوں نے قریباً 2 گھنٹے میں طے کیا۔ بارش برسا کر اب تھم چکی تھی۔ نتھا سنگھ پچھلی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس دوران اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، جبکہ عابد خان اور صوبیدار صاحب آپس میں ایک آہت بات کبھی کبھی کرتے آئے تھے۔ جیپ پکٹ سے قریباً آدھا میل دور ہی روک کر صوبیدار نیچے اتر آیا۔ اس نے عابد کو وہیں بیٹھنے رہنے کا اشارہ کیا۔ جیپ سے اتر کر اس نے پکٹ کی سمت ٹارچ جلا بجھا کر ان لوگوں کو اپنی آمد سے مطلع کیا۔ چند ہی منٹ بعد پکٹ انچارج
इंचार्ज उनके सामने खड़ा था। किसी अजनबी को इस तरफ आते देखकर आबिद खान ने अपने कंधे पर रखी चादर से अपना चेहरा करीबन छुपा लिया था। उसे बताया गया था कि रेंजर को अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की खिदमत के लिए सरहद अबूर करने वाले एजेंटों से गायबाना इश्क होता है और वैसे किसी भी एजेंट की शक्ल देखना या इससे मुसाफा करना अपने लिए बाहिस इज्जत जानते हैं। उसकी शख्सियत को पोशीदा रखने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर ने इंतहाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। यही वजह थी कि वो पकड़ पर भी नहीं गया था। पकड़ इंचार्ज अपने अकीदतमंदाना जज्बात पर काबू न रख सका और वो तमाम हिसासियतें बालाए ताक रख कर भी चलता हुआ जीप तक आ गया था। आबिद खान ने अपना चेहरा नंगा किए बगैर अपना हाथ उससे मुसाफा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसे अपने दोनों हाथों में लेकर पकड़ इंचार्ज ने पहले गर्मजोशी से दबाया, फिर इन पर बेइख्तियार झुककर बोसा दिया। तुम जो कोई भी हो मेरे बेटे, इस मुल्क की आंखें हो, खुदा इन आंखों की हिफाजत करे। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम लोगों के साथ सरहद तक चलने का एजाज मुझे मुयस्सर आ रहा है। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे। वो आबद का हाथ छोड़कर उल्टे कदमों पीछे हट गया। आबद के होंठ लर्जे और महज शुक्रिया का लफ्ज कहकर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। पिछली सीट पर बैठा नत्था सिंह माहौल से बिल्कुल बेनियाज दिखाई दे रहा था। उसने भी आबिद खान की तरफ अपना चेहरा पगड़ी के पल्लू से ढांप रखा था। बाहर आओ बच्चे, सूबेदार ने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। आबिद अपने कपड़े के थैले समेट कर बाहर आ गया। उनके सफर का आगाज होने वाला था। अब उसका बूढ़ा इंस्ट्रक्टर, जिसने जी जान से 6 माह तक उसे तरबियत के कठिन मराहिल से गुजारा था, उससे अलविदाई कलमात कहने जा रहा था। आबिद खान डाक बंगले से यहाँ तक सिर्फ यही एक बात सोचता आ रहा था कि इस अलविदाई लम्हे पर उसका रद्द अमल क्या होगा, उसका मोहतरम उस्ताद उसे क्या कहेगा, वो खुद इससे क्या बातें करेगा, दोनों एक दूसरे से क्या कह सुनकर अलग होंगे। और अब वो लम्हा आन पहुंचा था। नत्था सिंह अभी तक जीप के अंदर ही बैठा था। सूबेदार इसका हाथ पकड़े इसे जीप से चंद फुट दूर ले गया। वो मुंह ही मुंह में कुछ कुरानी आयात का विर्द कर रहा था। एक जगह रुककर उसने खान पर फूंक मारी, फिर दोबारा कुछ पढ़ा और शफकत भरी नजरों से देखते हुए उस पर फिर फूंका। मेरे बच्चे, हमें अब अलग होना है। मेरा रुआ रुआ खुदा से तुम्हारी कामयाबी और वापसी के लिए दुआ गो है। तुम खुशकिस्मत हो कि ये सआदत तुम्हें नसीब हो रही है। बच्चे, मालूम नहीं अब जिंदगी में कितनी देर बाद मुलाकात होगी। मैं यहाँ रहूंगा या नहीं, या कहीं और चला जाऊंगा। मेरी एक आखिरी बात गौर से सुन लेना। मौत से फरार नहीं, मरना दुनिया की बड़ी तलख सच्चाई है, लेकिन किसी अजीम मकसद के हसूल की राह में मौत आ जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। आबिद खान के होंठ लर्जे। ओके सर। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जज्बाती हालत पर काबू पाया हुआ था। पिछले 6 माह तक वो दो ऐसे अनजाने लेकिन बेहद मजबूत रिश्ते में बंधे रहे थे कि एक बेनाम सा ताल्लुक दोनों के दरमियान बंद चला था। इस ताल्लुक की मजबूती का अंदाजा आबिद खान को आज उस वक्त हुआ था जब उसका बूढ़ा उस्ताद उससे अलविदाई मुलाकात कर रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी कोई इंतहाई अजीज शय उससे छिन रही हो। यह लम्हे उस पर बड़े शाक गुजर रहे थे। करीबी झाड़ियों में होने वाली सरसराहट ने उसे एकदम चौकन्ना कर दिया, लेकिन अपने इंस्ट्रक्टर को सूरत हाल से लाताल्लुक देखकर वो मुतमईन हो गया। दूसरे हिला में उनके नजदीक 2 मुस्तैद रेंजर्स अपनी कंपनी कमांड समेत मौजूद थे। 4 जवान। सूबेदार ने खालिस फौजी लहजे में उन्हें मुखातिब किया। जी साहब, दोनों की एड़ियां मिल गईं। आओ बच्चे। सूबेदार उसका हाथ पकड़कर दोबारा जीप के नजदीक चले गए और अपनी जेब से विक्स की डबिया निकाल कर खोली। एक गोली उन्होंने अपने हाथ से आबिद खान के मुंह में डाल दी और 2-3 गोलियां निकाल कर उसकी जेब में डाल दी। नत्था से हाँ, बच्चे को फूलों पर चला कर ले जाना। उनका लहजा खासा जज्बाती हो रहा था। अगर दिक्कत महसूस हो तो उतार देना। आखिरी लम्हे तक वो अपने अजीज शागिर्द पर मुकम्मल नजर रखे हुए थे। रेंजर अब उनके नजदीक आ गए थे। सूबेदार साहब ने हाथ पर बंधी घड़ी के डायल पर नजर डाली, फिर आबिद खान के दोनों गाल अपने हाथों से थपथपा कर उसको अपने सीने से चमटा लिया। उन्होंने खान के माथे पर बोसा देकर उसे खुद से अलग किया। उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांका। मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर उन्होंने खान को फी अमान अल्लाह कहा और दोबारा उस तरफ देखने की बजाय वो कंपनी कमांडर की तरफ घूम गए। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ा दिया और कंपनी कमांडर से मुसाफा करके एक कदम पीछे हट गए। दोनों मुस्तैद रेंजर्स ने इन्हें गन सल्यूट दिया और नत्था सिंह की तरफ पलट गए, जिसने अपने दोनों हाथ बांध कर इन्हें प्रणाम किया तो वो जीप में आकर बैठ गए। नत्था सिंह आबिद खान के नजदीक आ गया था। दोनों रेंजर्स की आंखें आबिद खान पर टिकी थीं, जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। दोनों जवान मेहमानों को व्हाइट लाइन सरहदी लकीर तक छोड़ेंगे। कंपनी कमांडर ने अपने जवानों को हुक्म दिया। खुदा हाफिज मेरे बेटे। उन्होंने खान की पीठ पर थपकी दी और मुस्तैद रेंजर्स चल पड़े।